अस्सलाम वालेकुम। बेशुमार मौज़ूआत हैं इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट जो है पार्लियामेंट का पास हुआ, उसके ऊपर फुल कोर्ट बैठा हुआ है। नवाज शरीफ की आमद है, उस पर भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि आएंगे नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ का बयान आया है कि जी पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम, पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बेहतरीन मुआशी इस्तेहकाम जो है बेहतरीन इंतकाम है। इस तरह की बातें होनी है। लेकिन सबसे बढ़कर जो इस वक्त चल रहा है मसला, उससे भी यानी बड़ा मसला तो फ़लस्तीन का जो इशू है, जिसमें अमेरिका की जो करारदाद दिया सलामती कौंसल में, वो पास नहीं हो सकी क्योंकि उनका अपना ही वोट था, बाकी कहीं से वोट नहीं आया, क्योंकि वो उसकी करारदाद का मतन ही और सवाल ही बड़ा अजीब सा था। ज़ाहिर है कोई भी शख्स जो इंसानियत दर्द दिल थोड़ा बहुत रखता है, उस करारदाद को मंजूर नहीं कर सकता था। और इसके अलावा एक हमारे यहाँ चूँकि अफ़गान खैमा बस्तियाँ जो हैं, उनकी नकल मकानी पर हुकूमत और हमारी जो हुकूमती रियासती फोर्सेस हैं वो इन एक्शन है। इसके साथ जुड़ा हुआ एक एक्शन जो है वो आज एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ, उसमें वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की बलोचिस्तान में। ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है इसमें हम सबसे पहले, चूँकि सारे इन चीज़ों पे हम एक दो व्लॉग्स का लेंगे, लेकिन जो सबसे अहम नंबर 1 पे हम लेते हैं आज हमास और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें बहुत से मुस्लिम ममालिक ने भी अब हम फ़लस्तीनियों का साथ देने का ऐलान किया है। लेकिन ये साथ किस शक्ल में है, OIC किस हद तक मुतहरक है, मुस्लिम उम्मा जो एक तस्वर था, एक बिखरा हुआ एक शराज़ा जिसका बिखरा हुआ है उम्मा का, वो किस हद तक एक मुतहिदा एक पैगाम देने के पोजीशन में आई है कि नहीं। मोहम्मद बिन सलमान भी मुतहरक हैं, वो भी चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये एस्कलेशन ना हो, लेकिन एस्कलेशन हो रही है। तो नंबर दो पे हम ले लेंगे ये जो अफ़गान मसला है हमारे यहाँ, जिसके बारे में आज बलूचिस्तान में हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा कि ये जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ करने वाले लोग हैं, यानी मुआशी सरगर्मियाँ गैर कानूनी, तो उनके ख़िलाफ़ जो क्रैक डाउन है और SIFC के जो मंसूबे हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के, वो उन पे अगर पूरी तरह तनदही से काम किया जाए, जिसके लिए फ़ौज पूरा सपोर्ट करेगी हुकूमती इक़दामात को, जिससे मुराद है, जिससे तासर मिलता है कि आने वाले वक्त में भी तो उससे भी मुल्की मसाइल हल होंगे। तो मेरा इन दो मौज़ूआत को हम ले लेते हैं। हमास की तरफ से आज एक और हमला किया गया, और वो हमला एक जवाबी हमला है, रॉकेट बरसाए गए इसराइल के एक और शहर अस्कलान पर। तो जैसा कि पहले भी कहा गया कि कोई भी मुल्क कितना भी ताकतवर हो, भले उसके पास कितना बड़ा आतिशी असले का ज़ख़ीरा मौजूद हो, उसकी एक सॉफ्ट अंडरबेली होती है। आपको पता है कि इसके बारे में आम एक बात कही जाती है तो वो बड़ी आम सी बात, लेकिन बात वो ख़ास हालात पर भी मुंतबिक हो जाती है। वो ये है, कहते हैं शेर कितना ताकतवर होता है, लेकिन उसका जो उसके पेट का जो निचला हिस्सा होता है वो बहुत नरम होता है। इसको अंडर बैली कहते हैं। बैली आप जानते हैं ना, बैली पेट को कहते हैं। तो अंडर बैली उसका जो निचला हिस्सा है पेट का, तो सॉफ्ट अंडर बैली। इस तरह दुनिया के हर मुल्क की एक सॉफ्ट अंडर बैली होती है, भला उसके पास इतना गैर रवायती हथियार भी हों एटमी, तो वो जिसके साथ दुनिया 50 दफ़ा, कहते हैं दुनिया में इतने एटमी हथियार मौजूद हैं कि दुनिया 50 दफ़ा तबाह हो सकती है अगर वो इस्तेमाल हो जाए। लेकिन एटमी हथियारों का वजूद और होना बज़ाते ख़ुद एटमी हथियारों से लेस ममालिक के लिए भी ख़तरे से कम नहीं है। इसलिए ये एक लिहाज से दुनिया की सलामती की भी ज़ामन है। ये बड़ी अनोखी सी मैं बात कर रहा हूँ और लोगों को एकदम हज़म नहीं होगी। लोग समझते हैं कि एटमी जंग छिड़ सकती है, आलमी जंग छिड़ सकती है, दुनिया तबाह हो जाएगी, प्लेनेट ऑफ द एप्स बन जाएगी। तबाही आने में कोई ऐसा कोई रुकावट नहीं होती, कोई अमर माने नहीं होता। जब आने लगे तो आ भी जाती है। लेकिन अगर अब तबाही कोई मौखर हो रही है, तो यही एटमी तबाहकारी और उसका फैलाव जो है, और रेडियो एक्टिव ताबकारी का फैलाव जो है, वो ही एटमी हथियारों के इस्तेमाल से एटमी क़ुव्वतों को रोक रहा है।
اور وہی اس کی تاخیر کا باعث ہے. اس لیے اس طرح کی بڑی عالمی جنگ نہیں چھڑے گی اگلے چند 10 15 20 50 100 برسوں میں دکھائی نہیں دیتی. اس وجہ سے اس بات پہ غور کر لیں، آپ کو آنے والے وقت میں اس کا سینیریو آپ کے سامنے آ جائے گا. اب اسرائیل کے بارے میں بھی کہا تھا کہ اس کی سافٹ انڈر بیلی ہے جو حماس نے ایکسپوز کر دی ہے، کہ جس طرح ان کو کہیں باہر سے امداد ملی یا نہ ملی، ویسے تو وہ بالکل بلاکیڈ میں ہے. چھوٹی سی ایک پٹی ہے جہاں پہ یہ حماس واقع ہے، تو ان کو بیرونی امداد ملنے کے اتنے زیادہ امکانات نہیں ہیں. وہاں کے لوگوں نے تنگ آمد بجانگ آمد کے تحت اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، یہ سروائیول والی بات ہے، اپنے ایگزسٹینشل تھریٹ کو سے نکلنے کے لیے یہ اسلحے کا استعمال کیا. وائلنس بگیٹس وائلنس. جب تشدد کیا جائے گا تو اس کا جواب تشدد کی صورت میں آئے گا. کہیں پہ کیجولٹی زیادہ ہوں گی، کہیں پہ ہلاکتیں کم ہوں گی. لیکن اب جو وحشیانہ بمباری کی جا رہی ہے غزہ کی پٹی میں اور فلسطینیوں کے اوپر جو جبر روا رکھا جا رہا ہے، جس میں نہ ہسپتال چھوڑے جا رہے ہیں، مساجد شہید کی جا رہی ہیں، بچوں کے ساتھ بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور اندھا دھند بمباری ہو رہی ہے، اس کا بھی رد عمل آ جائے گا. لیکن کچھ لوگ ہمارے یہ بھی میرے ساتھ اگلے روز ٹی وی پہ بڑے بڑے نامور لوگ، کچھ ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار، ریٹائرڈ بریگیڈیئر حضرات اور کچھ انٹرنیشنل اسٹریٹجی ایکسپرٹس جو تھے وہ موجود تھے. ان کا بھی یہ خیال تھا، بلکہ میں بھی اس بات پہ غور کرتا رہا اور کہتا بھی رہا بہت سے پروگراموں میں، کہ ہمارے ہاں بھی ایک ایسی گوریلا فورس موجود ہے، یعنی جو ہمارے پڑوس میں واقع ہے، ہمارے قبائل میں بھی وہ سرایت کر گئی تھی، اور وہ آئے روز مسلمانوں پہ اور نہتے مسلمانوں پہ، بچوں پہ، مساجد میں جنازوں پہ اور عید میلاد کے جلوسوں پہ حملے کرتے ہیں. تو وہ جا کے کشمیر میں حملے کریں، وہ جا کے فلسطین میں حملے کریں ان قابض غاصب قوتوں پہ جن کے پاس بے پناہ طاقت ہے، اور جہاں وہ جا کے وہاں پہ اپنی یہ جو جہاد ہے وہ لانچ کریں، تاکہ کچھ مظلوموں کو داد رسی ہو، ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اور جو بربریت وہ فیس کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ چلیں طالبان اور داعش یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں اور نہتے مسلمانوں کو ہی مار رہے ہیں، یعنی ٹھیک ہے وہ امریکہ کو فتح کر لیا، ان کو بھگا دیا، وہ ایک ایسے نمائشی قسم کی بات ہے. نمائشی اس کو نہ سمجھ لیں، ہے جرت کی بات، لیکن یہ جرت مسلمان فلسطینیوں کو، مسلمان کشمیریوں کو ظلم، ریپ، ان کی اجتماعی قبروں، ان کے بچوں کی شہادتوں سے کیوں نہیں بچا سکتے؟ یہ 20 سال امریکہ سے لڑنے کی بجائے یہاں لڑ لیتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا. اسی طرح لوگ کہتے ہیں وہ جو 30 اسلامی اور کچھ عرب ممالک کی جو فورس ہے، جس کو جنرل رحیل شریف جس کی قیادت کر رہے ہیں، وہ کس مرض کی دعا ہے؟ وہ کون سے باغ کی مولی ہے؟ وہ کب جا کے وہ تھوڑا بہت نجات دلائے گی ان لوگوں کو؟ کم سے کم وہ ایک پیغام ہی بھیج دیں متحدہ، اور کہ اس پیغام میں بھی کہ جی ہماری فورسز موجود ہیں یہ ظلم و بربریت روکنے کے لیے، اس سے بہت فرق پڑ جائے گا. تو اب آ جائیں، اب ایک فرق پڑا ہے ویسے کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں نکی ہیلی ایک قرارداد لے کے آئیں کہ جی یہ فیصلہ کریں، اور سوال کیا تھا کہ آپ حماس کو حمایت کرتے ہیں کہ نہیں. بہرحال اس پہ کچھ تو ان کے جو اپنے ساتھی ہیں امریکہ کے، انہوں نے تو ابسٹین کیا، وہ آئے نہ جب اس کی دوسری بار پیش کیا گیا اس قرارداد کو، تو باقی سب نے کچھ مخالفت کی، اس لیے وہ قرارداد جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں ہوئی. اب آ جائیں یہ افغان خیمہ بستیوں کے خلاف ایکشن ہوا. دیکھیں یہ ایک بالکل زندہ حقیقت ہے. اس وقت ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، راول پنڈی میں بھی میں نے دیکھا اور بہت سے شہروں میں بھی، چونکہ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں اور لاہور میں میری وزرائے اعلیٰ، چونکہ پنجاب کا جو وزرائے اعلیٰ جتنے بھی ہیں وہ لاہور ہی میں ان کے عام وزیر رہے، لاہور ہی میں ان کا دارالحکومت ہے، اور وہیں پہ ان کی پرنسپل سیٹ آف پاور اور گورننس ہوتی رہی. میں انہیں خود بھی کہتا رہا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کسی ایجنسی نے آپ کو یہ رپورٹ بنا کے دی ہے
کہ لاہور جیسے شہر میں 30-40 لاکھ کلاشنکوف، کرنکوف، پچپچے، کلاکوف، راکٹ لانچرز، اوزی رائفلز، انڈین، رشین، اسرائیلی ویپنز موجود ہیں، اور وہ اگر بھلے کتنے بھی جو اسلحہ خریدنے والے، بیچنے والے، یہ جو ڈرگ عام اسمگلرز ہیں، وہ کتنے بھی وفادار ہوں ملک سے، وہ جب ان ممالک سے جن کے بارے میں لوگ رائے اچھی نہیں رکھتے، جو وار مونگرز ہیں، وہاں سے جب لیتے ہیں تو ان کا ایجنڈا بھی آ جاتا ہے، ان کا اعلیٰ کار بن جاتے ہیں، یعنی بالواسطہ یا براہ راست، دانستہ یا نادانستہ۔ تو کیا آپ کے علم ہے، انہوں نے یہ کہا اس وقت، مجھے یاد پڑتا کہ ایک مرتبہ جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، ان کو میں نے براہ راست یہ سوال ان سے چند قدم پہ دور میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ یہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، تو وہ تھوڑا سا گھبرا سے گئے۔ میں نے کہا ہم ایک زندہ آتش فشاں پہ بیٹھے ہیں، صورتحال ذرا سی ایک ٹریگر ہوئی تو یہ اسلحہ سارا مزید غدر پیدا کرے گا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ایک ایسی کمیونٹی ہے، یعنی ان کے مراد، اب کھل کے بات کر لیتے ہیں اس میں، کہ پختون اور کچھ افغان جو بستیاں لاہور میں بھی ہیں، شفیق آباد میں اور جگہ جگہ اب تو وہ پھیل چکے ہیں، وہاں پہ بہت عرصہ یہ ایک بالکل صحیح حقیقت ہے کہ بہت سے پولیس آفیسر جاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ وہاں سے وہ ان کو پکڑتے تھے، اغوا کر کے سیدھا افغانستان لے جاتے تھے۔ اور افغانستان، یہ سچ ہے کہ ہم نے جتنی بھی ان سے محبت کی، جتنا بھی ان کے لیے جہاد افغانستان، فساد افغانستان لڑا، انہوں نے اس کو اکنالج نہیں کیا، اور اس میں ہمارے وہ معصوم بھائی نہتے پختون بھائی بھی کسی حد تک قصوروار ہیں، جو آپ کو سزا بھگت رہے ہیں، اس کی ہم تو بھگت ہی رہے ہیں، کہ وہ خاموش تساہل کا مظاہرہ کرتے رہے، اور ان اپنے ہم قوم اور ہم وطن لوگوں کی، ہم مذہب لوگوں کی زیادتیوں کی، جو وہ دین کے نام پہ کرتے رہے۔ تو اب جا کے ہمیں ہوش آئی، اب وہ اتنا آسان نہیں ہے ان کو بے دخل کرنا اور بھیجنا۔ ہم کہہ رہے ہیں جی غیر قانونی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان کو ہم نکال باہر کریں گے۔ میں کہتا ہوں جو قانونی بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے طاقتور ہو گئے ہیں، یہاں شادیاں کر لیں، بچے ہو گئے، پیسہ بہت بنا لیا، اور پیسہ بنانے میں بھی ان کے پاس جو افغانستان کا بارڈر کا یہ اسمگلنگ کا روٹ ہے اور ناجائز دھندا جو ہے، جو وہ بالکل تسلی سے کچھ لوگوں کی، کچھ عہدے داروں کی، کچھ محکموں کی سپورٹ سے کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک دینی مذہبی ایک اس کا سہارا بھی لے لیتے ہیں، جھوٹا سچا، غلط تعویلوں کا۔ تو وہ بہت مشکل ہے کام ہم نے چھیڑ دیا، لیکن آپ اس مشکل کام سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، نہیں تو یہ آپ کو کچا کھا جائیں گے۔